سالانہ ضرورت کے مطابق گندم اور آئندہ سال بھر کی ضرورت کے بیج اپنے پاس رکھیں اور باقی ماندہ تمام گندم حکومت کی تحویل میں دے دیں۔ آپ حکمران حضرات اگر اتنے ہی باصلاحیت ہے تو کوئی قطعی فیصلہ کریں، تب عوام بھی آپ کی حمایت کرنے کی پابند ہو۔ حکومتی معاملات اگر عوام کے زیر نظر انجام پائیں تو عوام حکومت کی معاون ہوا کرتی ہے، اور اگر یہی عوام ان سے بے خبر ہو تو کبھی معاون ثابت نہیں ہوتی۔ ہر شخص جب اپنی گندم خود ذخیرہ کر سکتا ہے تو تمہارے حوالے بھلا کیوں کرے؟ مستقبل قریب میں ہم گندم کی نگہداری کی غرض سے وسیع امکانات فراہم کریں گے۔ البتہ ہر شخص اپنی گندم اپنے پاس محفوظ کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے تو حکومت مصر اسے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں دے گی۔ ہم گندم صرف اسے دیں گے جس سے گندم وصول کی ہوگی۔ حکومت کی تحویل میں گندم دینے سے کاشتکار نہ صرف اپنی اپنی زیر کاشت زمینوں کے مالک ہو جائیں گے بلکہ خود کو قحط کے خطرے سے بھی محفوظ رکھ سکیں گے، مالک ہو جائیں گے بلکہ خود کو قحط کے خطرے سے بھی محفوظ رکھ سکیں گے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ کس طرح ممکن ہے کہ لوگ مصر کے گوشے گوشے سے گندم لا کر یہاں صرف میں آپ کے حوالے کریں؟ گندم کی وصولی اور نقل و حمل کی سہولت کے لیے ہر شہر کے گندم کے ذخائر کے گودام ہم اسی شہر میں تعمیر کریں گے تاکہ لوگوں کو زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ کیا انہوں نے تمہاری باتیں سن لی؟ اس قحط سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمارے پیش نظر چند تجاویز ہیں جو بعد میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی جائیں گی۔ افسوس ہم نے یوزارسیس سے جا کے بات کیوں نہیں کی۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ ہمیں ان تک جانے نہیں دیتے، اور دوسری یوزارسیس کو آپ سے بات کرنے میں کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی آپ ان سے جا کر کیا کہتی؟ یہ کہ آپ انہیں بہت پسند کرتی ہیں، یا یہ کہ انہیں بے جرم و خطا جو قید میں رکھا اس کی صفائی پیش کرتی؟ صرف شاید جانتا نہیں تمام کاشتکار آمون ہوتب کی زمینوں پر کاشتکاری کرتے ہیں۔ یوزارسیس ایک ناتجربے کار جوان ہے، وہ اپنے ان اقدامات سے مصر کی جڑوں کو کھوکھلا کر دے گا۔ حکومتی املاک کو یوں لوگوں کے حوالے کر دینے سے فرما روائے مصر عدم استحکام کا شکار ہو جائیں گے۔ حالانکہ معبد آمون کی تمام قابل کاشت زمینیں اور معبد کا تمام تر سرمایہ اپنی جگہ محفوظ اور باقی رہے گا۔ ایسی صورتحال میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم یوزارسیف کے کاشتکاری کے معاملات میں بالکل مداخلت نہ کریں، بلکہ صرف حکومتی معاملات میں اس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو مستحکم نہ ہونے دیں۔ اگر ہوشیاری سے کام لے تو ہم یوسف کے ذبح کی راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ بس
اس کے لیے تو اہم شخصیات کی حمایت درکار ہوگی. یعنی کون؟ پہلی شخصیت تو ہورم ہوف ہے، محافظ اعلیٰ. اور دوسری شخصیت بانو کی آمون حسد کی ماں. کیا وہ ہم سے تعاون کرے گی؟ یہ تو ہماری کوشش پر منحصر ہے. اگر ہورم ہوف اور بانو کی کا تعاون ہمیں حاصل ہو جائے تو یوزارسیف کی شکست یقینی سمجھو. ضرور پر بینا روز ہم آزاد ہو. آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہاں مجھے اس کی خبر ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ آزاد ہو گئے ہیں اور یقیناً جناب اعزازیف سے ملنا چاہیں گے. بالکل اچھی بات ہے، پریشان مت ہوں. ٹھیک ہے، آپ لوگ یہیں ٹھہریے، میں جا کر خبر کرتا ہوں. میں ابھی آتا ہوں. آپ کہاں تھے؟ جناب اعزازیف آپ کی تلاش میں ہے. میری تلاش میں؟ اور کیا آپ مالک نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ہوں مالک ابن زار. بہت خوب، آپ یہیں ان کے ساتھ ٹھہریے، میں ابھی آتا ہوں. ٹھیک ہے. بہت خوش ہوں مزاج سے. اچھا، ہم بہت خوش ہیں مزاج سے. بس آپ کے ایک اشارہ کرنے کی دیر. علی جناب، مخل ہونے کے لیے معافی چاہتا ہوں. کیا بات ہے بیناروس؟ کہو. زاویرہ کے قیدی آپ سے ملنے کے خواہش مند ہیں علی جناب، کیا اجازت دیں گے؟ تو بالآخر آ گئے. ہاں ضرور، ان سب کو میرے پاس لے کر آؤ. اور ہاں، مالک ابن زار بھی مل گئے ہیں. وہ کہاں ہیں؟ وہ بھی دوسروں کے ساتھ آپ کے دیدار کے منتظر کھڑے ہیں. میں خود ان سے ملنے کے لیے چلتا ہوں. آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھنے کو ترس گئے تھے. کیسے ہیں آپ لوگ؟ مالک؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور اتنے پریشان حال کیوں ہیں؟ ہاں میں ہوں نبی خدا، میں ہوں مالک نادم و پشیمان، وہی جس نے آپ کو بطور غلام بھیج ڈالا تھا. یہ کیا کہہ رہے ہیں مالک؟ کیا میرا حلیہ غلاموں کا سا ہے؟ نہیں، آپ تو آقاؤں اور آزاد منشوں کی طرح نظر آتے ہیں. یہ تو میں ہوں جو سرگردہ ہوں، پریشان ہوں. جب سے میں نے آپ کو فروخت کیا 20 سال ہونے کو آئے، میں نے طب کو نہیں چھوڑا. میں نے کافی کوشش کی لیکن آپ سے جدا ہونے کو میرا دل نہیں. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں تو سمجھا تھا کہ آپ تجارت کی غرض سے مصر آئے ہیں. خدا بند مجھے بخشے کہ آپ کو اس طرح سرگردہ و پریشان کیا. لیکن اب بھی ایک پیغمبر خدا کو بیچنے کا یہ احساس گناہ مجھے مارے ڈال رہا ہے. لیکن یہ سودا زیادہ برا بھی نہیں تھا. آپ نے یوسف کو بیچا اور بدلے میں یوسف کی محبت کو پایا، اور میرے حصے میں غلامی آئی تاکہ سرداری ملے.
मैं अब तक यहाँ इसलिए रुका रहा कि अपने गुज़श्ता गुनाह की तलाफी कर सकूं, और अब मैं आपसे दस्तबरदार होने वाला नहीं। आप हरगिज मेरे मदयून नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता खुदावंद ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उसमें मेरी मदद कर सकते हैं। यकीनन मुझे आप सबके ताउन की अशद जरूरत है। हम आपकी खिदमत करने के लिए ही तो यहाँ आए जनाब युजारसीफ। जनाब युजारसीफ, अगर इजाजत फरमाएं तो हम हमेशा आपके साथ रहना चाहेंगे। हम जानते हैं कि हम आपकी किसी खास काम नहीं आ सकते। जो कुछ भी हमसे बन पड़ा उसमें कोताही नहीं करेंगे। बस आपके एक इशारा करने की देर है। आपके एक हुक्म पर हम अपनी जान पर खेल जाएंगे। इत्तेफाक से इस वक्त मुझे आप सब लोगों की अशद जरूरत भी है। मेरा ख्याल है कि सालों जिंदान में एक साथ हमारा रहना शायद इसी रोज के लिए था। आप लोगों को मुमलिकत के इंतजामी उमूर में मेरी मदद करनी होगी। मेरे साथ आइए। ऐसे बुरे हुलिये के साथ हम अंदर आएंगे। मैं आपके कुलूब देख रहा हूं जो आईने की तरह साफ व शफाफ हैं। आपका जाहिर क्या अहमियत रखता है? मेरे साथ आइए। ये कसर आमून होता में अब कैसे कैसों की आमदरफ्त हो गई है। दुरूद बरफरमान दे हुरम हो। क्या बात है आपू की? काहे आजम जनाब आखमहू ने फरमाया है कि अगर आपको फुर्सत मिले तो माबद आकर उनसे मिल लें। किस सिलसिले में? बंदा लाइल्म है, सिर्फ इतना फरमाया है कि आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। ठीक है, मैं उनकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। आइए, आ जाइए। हम अपनी इस आजादी पर आपके शुक्रगुजार हैं। हम खुश हैं कि हम आजाद। हमारी आजादी आप ही की वजह से है। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें और मैं इस बात जरूर कि आप सब आजाद और खुश हैं। बहुत खुश हूँ। जनाब युजारसीफ, नीम साबू आपसे मिलना चाहता है। क्या कहा? बानो 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 जुलेखा ने मुझे आजाद कर दिया। बानो जुलेखा ने मुझे आजाद कर दिया। ताज्जुब है, गोया बानो जुलेखा आजाद करना भी जानती है। हम तो समझे थे कि वो सिर्फ कैद करना ही जानती है। खुदाबंद उन्हें अपने नफ्स की कैद से आजाद करे। उन्होंने अपनी ख्वाहिशात के हुसूल में बहुत सौ की हैसियत को खाक में मिला दिया और उस बिला वजह सहमतों में डाला। बेचारे जनाब पूतीफार, नहीं जानता हूँ कि उन्होंने कितने रंज उठाए हैं। जनाब युजारसीफ, आप जुलेखा और पुतीफार को सजा नहीं देना चाहते? उनसे आपको इंतकाम लेना चाहिए। उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। मैंने उन्हें माफ किया, खुदावंद भी उन्हें माफ करे। बस मैं नहीं चाहता कि वो मुझे देखें, यानी मैं उन्हें शर्मिंदा होते नहीं देखना चाहता। बिना रोज अली जनाब, हमारे इन साथियों के लिबास तब्दील करवा के उन्हें मेरे पास लेकर आओ। आप लोग बिना रोज के हमरा जाइए, मैं आप लोगों का यही मुंतज़िर हूं। हम आपके शुक्रगुजार हैं। खूब, तो मेरे देरीना दोस्त, अब बताओ तुम कैसे आजाद हुए? खूब, तो मेरे देरीना दोस्त, अब बताओ तुम कैसे आजाद हुए? बानो जुलेखा जब आपकी वसातत से रहाई पाकर कसर वापस लौटी तो आपसे देरीने उल्फत की याद में मुझे आजाद कर दिया। जनाब पुतीफार कैसे हैं? सुना है कि काफी अलील हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो बहुत अजियत में है, उनकी हालत देखी नहीं जाती। उन्होंने जो सितम आप पर ढाया था, बस उसके बारे में सोचकर हमेशा रंजीता रहती है। खुदावंद उन्हें शिफा दे।